اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج شام میں آپ کو شکوک سے پیش آنے کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ اگر آپ خدا پر بھروسہ کریں گے تو آپ کو ان تمام شکوک کا کچھ حل کرنا ہوگا جو ہمارے خلاف سر اٹھاتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو وقتاً فوقتاً شکوک کا شکار ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک ہی دن میں لاکھوں بار اس کا سامنا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیر، شک اور خوف کا بہت ہی قریبی رشتہ ہے، بلکہ ایک طرح کا خوف ہی ہے۔ اگر آپ خوف کے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو شک کے بغیر زندگی گزارنا سیکھنا ہوگا۔ لیکن جب میں کہتی ہوں کہ شک کے بغیر زندگی گزارنا ہے تو مجھے اس بات کو بہت واضح طور پر کہنا ہوگا، کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے ذہن میں کبھی کوئی خوف آئے گا ہی نہیں۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ابلیس آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ غالباً ہر دن وہ ایسا ہی کرے گا۔ خیر، میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ زندگی کو گہرے طور پر گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ محض اپنی سوچوں اور اندازوں پر چلنے کی بجائے ہمیں یقینی طور پر ہر وقت اپنے دماغ میں چلنے والی ان بے ترتیب سوچوں کے مطابق اور جیسا ہم محسوس کرتے ہیں ویسے زندگی گزارنا ترک کرنا ہوگا۔ آمین۔ لہٰذا شک آپ کے ذہن میں آئے گا، لیکن ہم اس سوچ سے زیادہ گہری زندگی جی سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ سمندر کے بارے میں سوچیں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کبھی سمندر پر گئے یا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے دیکھا ہے یا اس کی تصویر ضرور دیکھی ہوگی۔ اور سمندر کی یعنی سمندر کی سطح پر آپ فتنہ انگیز سمندر سے اٹھتی ہوئی لہریں دیکھتے ہیں جو شور مچاتی ہیں۔ لگتا ہے جیسے ساری چیزیں ادھر ادھر اتھل پتھل ہو گئی ہیں۔ لیکن جب آپ نیچے گہرے میں جاتے ہیں تو یہ نیچے ویسا ہی پرسکون ہوتا ہے جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں خدا چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا گہرائی میں جا کر زندگی گزارنا سیکھنا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا جب آپ کو شک کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں ایسا مقام کبھی نہیں آئے گا جہاں ہمارا ایمان اس قدر کامل ہوگا کہ ہم میں شک کا شائبہ تک نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ہر طرح سے خدا پر بہت بھروسہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ پھر اچانک سے ہمارے سامنے وہ حالات آ جاتے ہیں جو اس سب کے برخلاف نظر آتے ہیں جس پر ہم ایمان رکھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے آزمائش جو ہمیں درپیش ہوتی ہے وہ ہے شک کرنا۔ لہٰذا جب بھی آپ خود کو شکوک کے ساتھ جنگ کی حالت میں پائیں تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن کو بند کر لیں اور تھوڑے گہرے میں جائیں اور دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ آمین۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں جو کوئی بھی کلام سکھاتا ہے آپ کو اس کلام کو اپنی زندگی کے مطابق ترتیب دینا پڑتا ہے کہ آپ کو اس میں سے کیا لینا چاہیے۔ اگر آپ خدا کی آواز سننے اور کلام کا مطالعہ کرنے کا اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں تو پھر پلپٹ پر سے آپ کو چاہے جو بھی پیغام ملے درست وقت پر، یہ پیغام درست لوگوں کے لیے ہوگا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ بائبل کے اساتذہ اور منادی کرنے والے جو یہاں کھڑے ہوتے ہیں انہیں کبھی شک میں سے گزرنا نہیں پڑتا کہ وہ صحیح پیغام دے رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر میں یہ دیکھنا شروع کر دوں کہ سب لوگ کیسا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو دشمن اس بات کو یقینی بنائے گا کہ میں اگلی ایک دو قطاروں میں کچھ لوگوں کو دیکھوں جو سو رہے ہیں، اور ان کے پیچھے دو ایک ایسے ہیں جو ہر 2 سیکنڈ کے بعد گھڑی دیکھ رہے ہیں، اور 5 وہ ہیں جو اپنے فون کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور کچھ اور ہیں جو اٹھ کر کمرے سے باہر نکل کر آ جا رہے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ کو اپنا ذہن سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو کچھ آپ کے دل میں ہے صرف اور صرف اسی پر یقین کریں گے۔ آمین۔ لہٰذا کئی برس پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ ایک دفعہ ہم سینٹ لوئس میں کانفرنس میں جا رہے تھے اور یہ 4 جولائی کا ویکنڈ تھا۔ ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ہمارے لیے بہترین منصوبہ تھا یا نہیں، لیکن احساس یہ تھا کہ اس ہفتے کا اختتام بہت اچھا ہوگا۔ اس میں پورا ہفتہ مصروف نہیں رہنا تھا، لیکن یہ 4 جولائی کے ہفتے کا اختتام تھا۔ میرے پاس ایک پیغام تھا۔ مجھے واقعی لگتا تھا کہ خدا چاہتا تھا کہ میں وہاں سناؤں، اور لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن حقیقتاً اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ لہٰذا آپ جانتے کہ میں سارا وقت یہی سوچتی رہی کہ میں نے زبردستی کی ہے اور غالباً مجھے ابھی یہ پیغام نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پہلے ہی سے اس طرح سوچ رہے ہوں اور ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوں جو آپ کے لیے حوصلہ شکنی کا سبب ہوں تو اس وقت دشمن کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ اسے اگلے درجے پر لے جائیں۔ لہٰذا میں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید مجھے میٹنگ کرنا ہی نہیں چاہیے تھی، اور پھر سوچا کہ کیا میں درست پیغام دے رہی ہوں۔ خیر، قصہ مختصر کہ جب تک یہ سب ختم ہوا میں اس انتظار میں تھی کہ کبھی ختم ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ منادی کے دوران اگر میں بار بار گھڑی دیکھوں تو میں مسئلے میں ہوں۔
آمین. لہٰذا جب یہ ختم ہوا تو میں بہت خوش تھی کہ یہ ختم ہوا، لیکن اپنے آپ میں بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی، اور میرے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور خدا نے مجھ سے کہا جس سے مجھے ہمیشہ ہی مدد ملی، اور میں نے اس بات کو احتیاط سے اپنے دل میں رکھ لیا، اور چند منٹ کے لیے میں نے اپنے ذہن کو بند کر لیا، اور اس نے مجھ سے کہا بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ یہ غلط پیغام تھا؟ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور حقیقتاً جب میں نے غور کیا کہ میرے دل میں کیا ہے تو میں نے سوچا نہیں، مجھے یقین ہے یہ وہی پیغام ہے جو خدا چاہتا تھا کہ میں سناؤں. جی ہاں، یہ درست پیغام تھا، اور آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ آپ بھی اپنی زندگی میں یہی کرنا شروع کریں. آپ اپنے ذہن میں آنے والے شکوک کو روک نہیں سکتے، لیکن آپ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے شکوک پر شک کریں. آمین. کیونکہ ابلیس جھوٹا ہے، اور اگر وہ آپ کو اس کے برعکس کچھ بتا رہا ہے جو خدا نے آپ کو بتایا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون آپ کو غلط بات بتا رہا ہے. یہ دشمن ہے، اور آپ نے اپنے ذہن میں آنے والی ہر سوچ اور ہر طرح کے احساس کو نہیں ماننا، بس پرسکون رہیں. آمین. گہرا سانس لیں، بس پرسکون رہیں اور کہیں میرے دل میں کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب خدا پر بھروسہ کرنے کی بات آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بے چینی اور فکر مندی محسوس کریں، اور فکریں ہمارے ذہن پر حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت اگر ہم خود سے پوچھیں کہ اچھا حقیقت میں کس بات پر یقین کرتی ہوں؟ کیا میں واقعی مانتی ہوں کہ اس صورتحال میں خدا مجھے اکیلا چھوڑ دے گا اور مجھے بچانے کے لیے واپس نہیں آئے گا؟ در حقیقت میں کس بات کا یقین کرتی ہوں؟ قصہ مختصر یہ کہ اگر آپ کو خدا کے ساتھ چلنے کا تجربہ ہے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ آئے گا، مجھے بچانے کے لیے وہ ضرور آئے گا. لہٰذا شک کا مقابلہ کرتے ہوئے میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ آپ پر یہ بات واضح رہے کہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو کبھی بھی شک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. حقیقت تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ ہم خدا کے حوالے سے اس کے ساتھ دیانتداری سے پیش آئیں. مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جس کے بیٹے میں بدرو تھی، اور وہ اسے یسوع کے پاس آیا، اور یسوع نے کہا کہ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور اس نے کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، میری بے اعتقادی کا علاج کر. آپ جانتے ہیں کہ اس کو اپنا معجزہ مل گیا. میرا خیال ہے کہ بعض اوقات جب ہم بے اعتقادی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم خدا سے کم حاصل کرتے ہیں. اس کے بجائے ہمیں خدا کے ساتھ دیانتدار ہونا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع کے بارے میں نے کیا جانا ہے. وہ اس حد تک ہم سے پیار کرتا ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں وہ ہم سے وہیں ملے گا. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کے پاس آئیں، بلکہ ہم جہاں موجود ہوتے ہیں وہ وہیں آ کر ہم سے ملتا ہے. تمہوں کے بارے میں سوچیں. میں اسی وقت ایمان لاؤں گا جب میں اس کے ہاتھوں کے زخموں کو دیکھ نہ لوں اور پسلی میں ہاتھ نہ ڈال لوں. میں ایسے ہی ایمان نہیں لا سکتا. اور یسوع نے کیا کیا؟ اس نے اسے یہ سب دکھایا. وہ آیا اور جس جگہ توما تھا اس سے اسی جگہ ملا، لیکن اس نے یہ کہا زیادہ مبارک وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، لیکن تمہیں دیکھنے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے تمہیں دکھا دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بعد میں توما ہندوستان کی قوم کے لیے ایک انجیل کا پیغام لے کر گیا. لہٰذا صرف اس لیے کہ آپ کے پاس 100% ایمان نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا آپ کو استعمال نہیں کرے گا. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جس جگہ آپ ہیں وہ وہاں آپ سے نہیں ملے گا. کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے، جتنا زیادہ ہم خدا کے ساتھ چلنے کا تجربہ کرتے ہیں اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے. ایسے ایماندار کی بنسبت جس کو خدا کے ساتھ چلنے کا زیادہ تجربہ ہو، ایک نئے ایماندار کے لیے مشکل حالات میں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے خدا کو بہت دفعہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے اور بار بار اس کا تجربہ کیا ہوتا ہے. اس لیے زبور نویس داؤد کی طرح جب وہ واقعی مشکل حالات میں سے گزر رہا تھا تو وہ خود کو وہ سب چیزیں یاد دلاتا ہے جو خدا نے اس کے لیے کی اور جن حالات میں سے وہ اسے نکال کر لایا. لہٰذا میں اس بات کی یقین دہانی چاہتی ہوں کہ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں کیا وہ سمجھ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے جب میں کہتی ہوں کہ ہم سطح پر بھی زندگی گزار سکتے ہیں جہاں یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے، یا ہم گہرے میں جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت میرے دل میں کیا ہے. کیونکہ میں آپ سے سچ کہوں گی کہ یہ سب باتیں کلام کی باتیں جو آپ سنتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اپنے ذہن میں یاد نہ رکھ سکیں، لیکن یہ آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر آپ کے لیے کام کرتی ہیں. یہ اس میں ہے اور یہ آپ کی روح کی خوراک ہے اور یہ آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو مضبوط رکھتی ہے. لیکن اگر آپ صرف اپنے ذہن کی باتوں پر یا جو آپ ہر وقت محسوس کرتے ہیں اور ابلیس کے بولے ہوئے پر یقین کرنا جاری رکھتے ہیں تو پھر شاید ہم ہمت ہار دیں اور ہتھیار ڈال دیں. میرے سامنے ایسے حالات آئے. پچھلے کئی ہفتوں سے کچھ سلسلہ چل رہا تھا اور مجھے یہاں آ کر خدا پر بھروسہ کرنے پر پیغام دینے کی تیاری بھی کرنا تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر تھوڑا سا بھی ایمان نہ تھا کہ محسوس کروں کہ واو یہ تو بہت اچھا ہوگا کہ میں اٹھوں اور جا کر سب کو بتاؤں کہ ہر وقت خدا پر بھروسہ کرے. جب مجھے محسوس ہوا کہ میں تو سادہ سی باتوں میں بھی آسانی سے بکھر سکتی ہوں
بعد میں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ اس نے اسی مقصد کے تحت ان حالات میں سے گزرنے دیا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں آ کر ظاہر کروں کہ جیسے ایمان رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس خدا پر بھروسہ کریں چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ وہ یہ چاہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جان لیں کہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سنجیدہ مسائل میں سے گزر رہے ہیں تو میں انہیں جانتی ہوں، اور ہم چرچ میں ہر وقت آپ کو بتاتے ہیں خدا پر بھروسہ کریں۔ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ بجائے خود اس پر عمل کرنے کے یہاں کھڑے ہو کر آپ کو بتائیں کہ ایسا کریں، خاص طور پر جب آپ کے ایمان کا امتحان ہو۔ لیکن وقتاً فوقتاً ہمارے ایمان کی جانچ ہوتی رہتی ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ وقت بوقت آپ کے ایمان کی پرکھ ہوتی رہتی ہے؟ لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ آپ کوئی کمتر یا دوسرے درجے کے ایماندار ہیں۔ دیکھیں، اور ہم اکثر یہی سوچتے ہیں، ہے نا؟ ہم سوچنے لگتے ہیں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ خیر، میں آپ کو بتا سکتی ہوں، اگر آپ نے 3 دن پہلے مجھ سے پوچھا ہوتا کہ میں کیا محسوس کر رہی تھی تو یقیناً میں آپ سے کہتی کہ مجھے اس سے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن دیانتداری سے کہوں گی کہ کبھی کبھار اس طرح کے حالات میں سے گزرنا ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ ان سے ہمیں ان دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے میں مدد ملتی ہے جو اسی طرح کے حالات میں سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو اس طرح کے چھوٹے اور سادہ جواب دینے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو خدا کے کلام سے حوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات انہیں گلے لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ بہت برے حالات میں ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی میرا ہی پیغام واپس مجھے سناتا ہے تو مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ 1 منٹ رکیں، میرا خیال ہے میں نے سنا ہے۔ بعض اوقات ڈیو مجھ سے کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں نے اس خاتون مناتو ایسا کہتے سنا تھا، اور میں کہتی ہوں پھر سے نہ شروع کر دینا۔ آج میرے جسمانی دن ہے اور آپ بھی مجھے ایسا ہی گزارنے دیں۔ اچھا، اب میرا خیال ہے کہ بعض اوقات ہم خدا پر شک کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں خدا پر شک کرنے سے زیادہ ہم خود پر شک کرتے ہیں۔ آج شام ہم خود پر شک کرنے سے متعلق بات کریں گے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ میرے لیے ایسا کرے گا؟ میں اس بات پر شک نہیں کرتی کہ وہ آپ کے لیے ایسا کرے گا، بلکہ اس پر کہ کیا وہ میرے لیے ایسا کرے گا۔ لہذا یعقوب کے پہلے باب میں بائبل ہمیں سکھاتی ہے، 5ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ وہ پہلے ان مشکلات، مصیبتوں اور آزمائشوں کا ذکر کر رہا ہے جن میں سے ہم گزرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت بھی جب آپ کسی بھی قسم کی مشکلات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ ان کے حقدار نہیں بھی ہیں، تو بھی آپ خدا کے پاس جا کر دلیری سے مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور مجھے ایمپلیفائڈ بائبل میں یہ حوالہ بہت پسند ہے، بغیر ملامت اور غلطیاں نکالے۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، تم چاہے کوئی بھی ہو، خیر میں تمہاری مدد تو کروں گا، لیکن جو کچھ تم نے کیا ہے میں تمہیں یاد دلاؤں گا۔ اسے ملامت کرنا کہتے ہیں، اور خدا ایسا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بطور والدین اکثر ہم ایسے ہوتے ہیں، بچے کسی مشکل میں پڑتے ہیں اور ماں یا باپ کے پاس مدد کے لیے آتے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم یہ نہ بھولو، اس بات کو یاد رکھو کہ تمہاری مدد کر کے میں کس قدر نیکی کر رہی ہوں، کیونکہ تم میری مدد کے حقدار نہیں ہو۔ لیکن کیا آپ خوش نہیں ہے کہ ہمارا آسمانی باپ ایسا نہیں ہے؟ وہ بغیر ملامت اور غلطیاں ڈھونڈے ہماری مدد کرتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری اصلاح نہیں کرتا۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ ہماری بے وقوفیوں اور بے عقلیوں کی درستگی نہیں کرتا، لیکن کسی بھی وقت جب آپ مشکل میں ہوں تو خدا آپ کی مدد کرے گا۔ لہٰذا اس وقت بھی جب آپ نیک نہیں ہیں اور آپ اس کی مدد کے حقدار نہیں ہیں، تب بھی آپ دلیری سے خدا کے تخت کے پاس جائیں اور خدا سے کہیں کہ آپ کے حالات میں مداخلت کرے اور آپ کی مدد کرے۔ اور خدایا، اگر آپ نے خود کو روکا ہوا ہے اور خدا سے اپنی ضرورت کی مدد نہیں مانگتے کیونکہ آپ اس کی بجائے خود کو دیکھ رہے ہیں، تو آج رات اسی وقت آپ ایک بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ خدا اس لیے ہماری مدد نہیں کرتا کہ ہم اس کی مدد کے حقدار ہیں۔ وہ ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ ہم قابل رحم اور قابل ترس ہیں، اور اگر وہ مدد نہ کرے تو میں نہیں جانتی کہ ہم کیا کریں گے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اب آئیں بائبل میں سے کچھ حالات پر غور کرتے ہیں۔ یہ وہ حوالے غالباً آپ پہلے سے ہی ان کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بائبل سے اتنی واقفیت رکھتے ہیں کہ ان حوالوں کو جانتے ہیں، لیکن اگر نہیں تو رومیو 4:18 سے 21 تک۔ ابراہیم انسانی طور پر نا امیدی کی حالت میں سے امید کے ساتھ ایمان لایا،
اور آپ جانتے ہیں کہ امید کیا ہے؟ یہ کوئی ہوا میں تیرتا ہوا نظریہ نہیں ہے مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہوگا. نہیں، امید ایک توقع ہے کہ میرے ساتھ میری زندگی کے کسی بھی لمحے میں کچھ اچھا وقوع پذیر ضرور ہوگا. اور آج رات خدا آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اسی طرح کی توقع کے ساتھ اپنی زندگی جئیں کہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے، میرے ذریعے سے کچھ اچھا ہونے والا ہے، اور یہ کسی بھی لمحہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے. جب ہم اس طرح کی امید رکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک جذبے اور جوش کے ساتھ زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے. لہٰذا جب امید کے تمام وجوہات جاتی رہیں تو پھر بھی ابراہیم نے ایمان رکھا کہ وہ بہت سی قوموں کا باپ بنے گا جیسا اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ تیری نسل اس قدر زیادہ ہوگی کہ تو ان کی تعداد کا شمار نہ کر سکے گا. ایک مسئلہ تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس کا کوئی وارث نہ تھا، اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر اولاد پیدا کرنے کی قابل نہ تھا. میں دوبارہ پڑھتی ہوں، وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کی ایمان میں ضعیف نہ ہوا. یعنی وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ اپنی عمر کے اس حصے میں تھے جہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ حالات پر توجہ نہ دیں. میں آپ کو بتاتی ہوں سچائی یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو اس بات پر کمال حاصل ہے، لیکن اگر مشکل حالات ہیں تو ان کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اور جو کچھ ابراہیم نے کیا مجھے بہت پسند ہے کہ اس نے اپنے حالات پر نظر تو کی، لیکن اس کا یقین تھا کہ خدا ان سے بڑا ہے. دیکھیں، میرا خیال ہے بعض اوقات ہمیں اپنے حالات پر نظر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہوں. اور کہیں مجھے پرواہ نہیں کہ حالات کیسے نظر آتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں کہ ان حالات نے میرے جذبات کو کس طرح جھنجھوڑا ہے، لیکن میرے اندر کچھ گہرا چل رہا ہے اور میرا ایمان ہے کہ خدا آئے گا اور مجھے بچائے گا. آپ جانتے کہ جب ہم اس طرح کی میٹنگز میں ہوتے ہیں اور بہت اچھی موسیقی ہو اور لوگ بھی کافی تعداد میں ہوں، جانتے ہیں جب میں پیغام دے رہی ہوں تو ایسے وقت میں ہاں ہاں کہنا بہت آسان ہوتا ہے، ہاں ہاں، لیکن آپ کو گھر بھی واپس جانا ہوتا ہے. ہم چرچ میں نہیں رہتے ہیں، ہم حقیقی زندگی میں رہتے ہیں، اور یہی ہے جہاں اپنی زندگی میں ہمیں اس کلام کو کام میں لانا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اپنے حالات کو نظر انداز کرنے کی بجائے شاید ہمیں وہی کرنے کی ضرورت ہے جو ابراہیم نے کیا، یعنی اپنے حالات پر گہری نظر ڈالنے اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ خدا تم سے بڑا ہے. کوئی بے اعتقادی یا بے یقینی اسے خدا کے وعدوں کے بارے میں شک میں مبتلا نہ کر سکی اور اس نے شک نہ کیا. اگر اسے شک محسوس ہوا ہوگا تو اس نے خطہ پر نظر ڈالی ہوگی، لیکن اس نے حالات پر نظر کی. ان پر سوالات بھی اٹھائے ہوں گے، لیکن سب سے بڑھ کر اس نے خدا پر بھروسہ کرنے کا انتخاب کیا. میں نہیں جانتی، ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت کسی طرح کے حالات میں سے گزر رہے ہوں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ خدا پر بھروسہ کرنے کا انتخاب کریں، کیونکہ میں نے بھروسے سے متعلق بہت سوچا ہے اور میں کل دوبارہ اس پر بات کروں گی کہ میں نے اس پر بھروسے کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ صاف بات ہے کہ دکھ اٹھانے کے سوا میرے پاس کوئی انتخاب نہیں ہے. اور میں نے پہلے ہی اپنی زندگی کے کئی برس دکھ میں گزارے ہیں اور میں مزید ایسا نہیں کروں گی. میں بخوشی اپنی زندگی کا اختتام کروں گی. آمین. آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہے، شاید آپ اسے سمجھ نہ پائیں. آواز ختم ہو جانے تک آپ کمرے میں جا کر بلند آواز سے چلا سکتے ہیں کہ کیوں خدایا کیوں. ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ بتائے، میں نہیں جانتی، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ کچھ نہ کہے، کیونکہ اگر وہ بتا بھی دے تو بھی مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور بعض اوقات ہمیں اس طرح کا بننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ٹھیک ہے خداوند مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں بھروسہ کروں گی، میں تجھ پر بھروسہ کروں گی ان سب کے باوجود جس میں سے میں گزر رہی ہوں. میں بھروسہ کروں گی کیونکہ میرے پاس صرف ایک اور انتخاب ہے، پاگل پن. آپ کے پاس صرف 2 ہی انتخاب ہیں، خدا پر بھروسہ یا دکھ اٹھانا. ان دونوں کے درمیان تیسرا کچھ نہیں. کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ یہاں سے نکل کر آپ اسی دکھ میں زندگی گزارنا جاری رکھ سکتے ہیں، یا پھر جو میں کہہ رہی ہوں اسے اپنے دل سے قبول کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کروں گی اور بھروسہ کرنے کا قدم اٹھاؤں گی. شاید سننے میں یہ پاگل پن لگے، جب میں اپنے حالات پر نظر ڈالوں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن میں خدا پر بھروسہ کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتا ہے.
اب مجھے اس بات کا اضافہ کرنے دیں کہ جب آپ شکوک و شبہات سے جنگ کرتے ہیں، اپنے منہ کے الفاظ کے ذریعے ابلیس سے جنگ کریں. آپ کے پاس یہ کلام موجود ہے، لہٰذا اسے بولنا شروع کریں. جو کچھ وہ بولتا ہے محض اسے سنتے ہی نہ رہیں بلکہ پلٹ کر اسے جواب دینا شروع کریں. میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں جو کسی شخص نے 19ویں صدی کے اختتام میں لکھی تھی، اور میں نے اس کتاب میں پڑھا اور مجھے بہت پسند ہے. ایک سادہ سی بات لیکن بہت اچھی ہے. وہ کہتا ہے اپنے ایمان کی پرورش خدا کے وعدوں سے کریں. مجھے یہ بات پسند آئی کہ جس طرح ہم صحت مند رہنے کے لیے خوراک سے اپنے بدن کی پرورش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے ایمان کی پرورش خدا کے وعدوں سے کرنی ہے. لہٰذا جب آپ چرچ آتے ہیں اور اس طرح کی میٹنگز میں آتے ہیں یا کوئی ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں جو بھی آپ کے ہاتھ میں آئے، اور ضروری نہیں کہ وہ کوئی بالکل نئی کتاب ہو، تو آپ کہتے ہیں واو. بہتر ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کرنا شروع کریں، کیونکہ وہ بار بار ہمیں یہ باتیں یاد دلاتا ہے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے. ابراہیم کو کوئی بے اعتقادی اور بے یقینی خدا کے وعدوں پر شک کرنے پر نہ ابھار سکی، بلکہ لکھا ہے کہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی. اب چیزوں کے کام کرنے کی یہاں ایک ترتیب ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا کی بادشاہی میں چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت پہلے درجے پر ہے، یعنی خدا کے کلام کی حقیقت، خدا کے کلام کی سچائی. اور پھر اس کے بعد ہے ایمان. ہم خدا کے کلام کی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر یہاں کہیں نیچے ہمارے جذبات ہیں. امید ہے ہمارے جذبات ہمارے ایمان سے مطابقت پیدا کر پائیں گے، لیکن اگر کبھی ایسا نہ بھی ہو تو بھی ہمیں پہلے ہی خدا پر بھروسہ رکھنا ہے. آمین. کیا آپ میں سے کوئی اپنے جذبات کے مطابق زندگی گزارتے گزارتے تنگ آ چکا ہے؟ بتائیں کہ آپ اس سے تنگ آ چکے ہیں؟ تو پھر اپنے جذبات کے آگے گھٹنے ٹیکنا بند کر دیں. میں اکثر صبح اٹھ کر سوچتی ہوں میں ذہنی دباؤ محسوس کر رہی ہوں. جی ہاں، کیونکہ میں ڈپریشن محسوس کر رہی ہوں، لہٰذا میں سارا دن اسی مایوسی میں گزاروں گی. اب اگر میں اٹھتے ہی یہ سوچ رہی ہوں، اگر میں یہی سوچنا شروع کر دیتی ہوں، آج کا دن برا گزرے گا، تو میں ابلیس سے کہتی ہوں بکواس بند کرو، تم مجھ سے ایک اور دن نہیں چرا سکتے، یہ ایک بہترین دن ہوگا. آج میرے ساتھ کچھ اچھا واقع ہوگا، آج میرے وسیلے سے کچھ اچھا ہوگا. اپنے منہ کے الفاظ کے ساتھ جنگ لڑیں. یسوع ایک چھوٹی لڑکی کو شفا دینے جا رہا تھا جو مرنے کے قریب تھی. وہ ایک شخص یائر کی بیٹی تھی جو یسوع کے پاس آیا اور کہا کہ تو آ کر میری بیٹی پر ہاتھ رکھ کر اسے شفا دے گا. ہم مرکز اس کے 5 باب میں یہ پڑھتے ہیں. 22 سے 43 آیت تک ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں، اور میں سارے کو یہاں نہیں پڑھوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس حوالہ ہو، لیکن آپ کو کہانی سناؤں گی تاکہ آپ آئیں. ذرا اس آدمی کے جذبات کے بارے میں سوچتے ہیں. اس شخص کی بیٹی مرنے کے قریب تھی. اس نے یسوع کو تلاش کیا اور کہا کیا تو آ کر میری بیٹی پر ہاتھ رکھ کر اسے شفا دے گا؟ اور یسوع نے کہا میں آؤں گا. یسوع ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا ہے، جلدی چلیں. خیر راستے میں لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ تھی، اور وہ سب، بائبل کہتی ہے، لوگ اس پر گرے پڑتے تھے. اتنے زیادہ تھا کہ اس کا سانس رک رہا تھا. لہٰذا مجھے یقین ہے کہ جلدی چلنے اور پہنچنے کا وہاں کوئی امکان نہ تھا. اور اس سب میں ایک عورت آئی اور اس یسوع کی پوشاک کا کونا چھو لیا، اور یہ وہ عورت تھی جس کے اندرونی طور پر 12 برس سے خون جاری تھا، اور اس نے اپنا سارا مال علاج پر طبیبوں پر خرچ کر دیا، لیکن ٹھیک نہیں ہوئی تھی. اور مجھے 28ویں آیت بہت پسند ہے. لکھا ہے اس نے اپنے دل میں سوچا. وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. وہ خود سے کہتی جا رہی ہوگی اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. بعض اوقات جب ہمارا کوئی مسئلہ 12 برس پرانا ہو تو ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے منہ سے کیا کہتے ہیں. میں آپ کو بتا سکتی ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری ناک کے نیچے ہوتا ہے. آمین.
خیر ہم ہمیشہ شک سے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمیشہ ذہن میں سرایت کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم اپنے شک پر شک کرنا اور اپنے ایمان کی پرورش کرنا سیکھ سکتے ہیں۔